بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سپارہ آج اللہ کے فضل سے شروع ہوتا ہے 21واں، اور ہماری سورۃ العنکبوت ہی چل رہی ہے اور 45 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتلو پڑھیے، ماں جو اوحیا آپ کو دی گئی ہے، وہی کی گئی ہے، علیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے۔ اے نبی آپ وہ پڑھیے جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ وآقم اور قائم کیجئے الصلاۃ نماز، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے وہ روکتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، یعنی برے کاموں سے۔ ولا ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر البتہ، اکبر بہت بڑا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس پہلی آیت میں جو آج ہم نے شروع کی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر کیا کہ اے نبی آپ کو مشرکین جو بھی کہیں، کافر جو بھی کہیں، اہل کتاب جو بھی کہیں، آپ وہ کریں جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے بندو تم لوگ وہ کرو جو قرآن میں کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکید کی، اور اب تاکید کیا ہے؟ عام تاکید ہے، سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ پورے انسانوں کے لیے اترا ہے کہ دیکھو وہ کرو جو تم پر وحی کی گئی ہے، جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اب دیکھیں کتاب میں تو جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں نا، وہ تو ہم قرآن پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے وہ تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بہرحال کتاب کہہ دی کہ یہ کتاب ہے، پوری کتاب، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو اپنی۔ لیکن اس کتاب میں جو کچھ ہے، اس آیت میں اب ایک چیز کا نام لیا اور وہ سب سے اہم ہے، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کیوں کرو؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، تنہی عن الفحشاء، کیونکہ یہ تمہیں بے حیائی سے روکے گی، اور کس سے؟ والمنکر، اور برے کاموں سے روکے گی۔ نماز جو ہے وہ خود ایک تمہارا، تم اس کی اگر روٹین بنا لو گے نا، 5 وقت نماز۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ 5 وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی اس کی روٹین، جھوٹ بولنا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، اور مطلب کہ جو بھی وہ اپنے کام کر رہا ہے نا ان سے نہیں وہ ہٹ رہا، لیکن نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک مبارک چیز بتائی ہے اللہ نے، نماز جو ہے نا ایک مبارک چیز بتائی ہے کہ آہستہ آہستہ اگر نماز نہیں نہ چھوڑو گے تو تمہاری برائیاں تم سے یہ نماز چھڑوا دے گی، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں، اب اس میں تو وہ لوگ ہیں نا، اللہ نے کہا جو نماز قائم کر لیں گے، نماز کو دل سے پڑھیں گے تو ان کی برائیاں ان سے دور ہو جائیں گی۔ مگر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الماعون میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب وہ نمازی جو صحیح ہوتے ہی نہیں، نماز پڑھنی ہے روٹین سے، 5 منٹ کی، 6 منٹ کی، یہ ڈیوٹی جو ہے نا ایک روٹین ورک ہو گیا ہوا ان کا، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ بھی آپ لوگ غور کیا کریں کہ ہماری نماز نا ایک روٹین ورک نہ بن جائے ہمارے لیے، بس وہ پڑھ لی ختم نہیں، اس کو روز روز اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ روٹین ورک بن جائے گا نا، یہ کام کیے اور بس ٹھیک ہے سب کچھ کیا، چلو جی یہ تو میرے کام ہو گئے، تو نماز کو بھی ایسے ہی کیا، چلو جی یہ کام ہے بس وہ ہو گیا۔ نماز کو اس طرح نہ کریں، کیونکہ اللہ نے کہا آقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھ لی ہے، اس پر قائم رہو۔ جو کچھ نماز میں تم نے بات کی ہے نا اللہ سے، اب اس پر قائم رہو۔ اور جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے نماز میں کیا بات کی ہے تو وہ کیا قائم رہے گا؟ اس لیے نماز کو سوچ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں اس وقت اپنے رب سے بات چیت کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی چیزیں ہیں جو آج اپنے رب سے 5 وقت کھڑی ہو کے کہتی ہوں، اور اس پر اگر میں قائم نہ رہی تو کیا فائدہ؟ آپ ایک بندہ لینا، کبھی کوئی آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا داماد ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کو اس کی عادت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کی بس باتیں سنو، بس کرے گا کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کا آپ کو نا پتہ چل جاتا ہے کہ، اور اتنا پکا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی صرف باتیں ہیں، انہوں نے کرنا کچھ نہیں۔ اور یہی نماز میں ہے حال کہ یہ صرف باتیں،
اور باتیں بھی ایسی پتہ ہی نہیں کیا کی ہیں، اور کس سے کی ہیں؟ اتنی بڑی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پتہ ہی نہیں باتیں کیا کی ہیں۔ تو وہ یہ سارا دھیان رکھو تو اس ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ایک لفظ میں، وہ آکی مسلاتا، کہ اپنی نماز اس طرح پڑھو کہ پھر اس کو سمجھو اور سمجھ کے پھر سوچو کہ میں نے کیا کہا ہے اور اس پر پھر قائم رہنا ہے۔ اب تم کہتے ہو وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مانگتے ہیں مدد، لیکن یہ کہہ دیا یہ کیونکہ ہم نے ایک عربی کا فقرہ رٹا ہوا ہے سورۃ فاتحہ کا، لیکن ہم کیا کیا رہے ہیں اس کو زندگی میں فالو کرو اس کو، کہ بھئی کہ اب میں نے ابھی اللہ سے کہا تھا ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو قائم نہیں رکھا۔ اللہ نہ کرے کہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، ابھی کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ سے ہی مانگتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ ہاں اپنی زندگی میں کوشش کرو مگر اللہ پہ بھروسہ کر کے، کہ اور ساری کوششیں کرو، لیکن پھر کہو اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، اب میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے گا اگر آپ چاہیں گے تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، اس کو نہ چھوڑو کبھی۔ 5 وقت نماز نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مینج کر دی ہے نا انسان کے لیے، تو کوئی بات ہی ہے۔ ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد نا نماز ہے، کیوں؟ کبھی سوچیں، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ 2-3 گھنٹے تم نے کیسے گزارے ہیں۔ خود ہی احساس ہو جائے گا کہ میں نے ابھی پچھلی نماز پڑھ کے اس نماز تک یہ کیا کر دیا میں نے، پھر نماز میں آ گیا، احساس ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے کیوں دی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ بار بار بندے کو بلا رہا ہے اور رپیٹ کرا رہا ہے چیزیں کہ بھائی مرنے سے پہلے ٹھیک ہو جا، اس لیے نماز کا کہا گیا ہے۔ نماز جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے نماز کے بارے میں چند احادیث بھی لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا نا ذکر کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز تو پڑھتا ہے، راتوں کو تو وہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور دن میں چوری کرتا ہے۔ فلاں شخص ہے کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَاهُ يَوْمًا، نماز اگر وہ پڑھتا رہا تو ایک دن یہ عادت چھوٹ جائے گی، اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں بھی ہے، اور امام بہقی نے اسے احسن کہا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک۔ یہ ہے وہ ابھی ہم نماز کا میں بتا رہی تھی کہ 5 وقت آخر کیوں رکھی۔ اچھا، نماز کے ٹائم تک بھی ایک حدیث میں آتا ہے، فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک جتنے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ، وہ گناہ جو مطلب کہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ کے لیے پھر آپ کو اسپیشل کوئی توبہ کرنی پڑے گی، اور ایسی توبہ کہ میں دوبارہ اس کی طرف نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہاری نماز ہے نا یہ اتنی اہم ہے کہ ایک جمعہ سے جمعہ تک، ایک رمضان سے رمضان تک کی عبادت۔ دیکھیں ایک رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارا پچھلا رمضان ہماری کیئر کر رہا ہے، ایک رمضان سے رمضان تک ایک جمعہ ہم پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو اگلے جمعے تک وہ ہماری کیئر کرتا ہے کہ بھئی جمعہ پڑا ہوا ہے، جو کچھ ہم سے خطا ہوتی ہے وہ جمعہ معاف کرواتا ہے، لیکن وہی بات کہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے بہتے ہوئے دریا کی طرح پانی ہو۔ 5 نمازوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو، ایسی ہے جیسے بہتا ہوا کوئی دریا ہو، بہتا ہوا دریا، اور اس میں 5 وقت تم نے غسل کرنا ہے دریا میں، تو سوچو کوئی میل کچیل بچے گی؟ جب 5 وقت اس دریا میں تم غوطہ لگاؤ گے تو جسم میں کوئی میل کچیل بچے گی؟ خود ہی صاف ہوتا جائے گا سب کچھ، انسان کو صفائی کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، بس نماز نہ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا انشاءاللہ، اگر نماز کی روٹین بن گئی ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی ہے نا، بہت بڑی بات کہی ہے اللہ نے، دیکھیں غور کریں، اللہ نے کہا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز جو ہے نا قائم کرو، اور بے شک جو نماز ہے نا بے حیائی اور منکر کاموں سے بچاتی ہے۔ آگے سنیں، وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، بتائیں نماز کا کام ختم ہو گیا، ساتھ ہی اللہ نے کہا بے فکر نہ ہو جانا۔ دیکھیں یہ زندگی ہے، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ ادھر نماز پڑھ کے اٹھے ہو نا، شروع ہو جاؤ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر،